حقیقی اور مجازی. تو حقیقی مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں ہم، جی بے شک. اور مجازی مدد اللہ نہیں، اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتے. راز تو یہی ہے، جی بے شک اللہ سے مجازی مدد مانگ ہی نہیں سکتے. کیونکہ مجازی مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے طاقت دینے سے کوئی کرے. بے شک. ایک دھوکہ ان کا یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں، جی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم تیری عبادت کرتے ہو تجھی سے مدد تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سمجھ؟ جی. کہ تیری ہی اور تجھی کہاں سے لائے تم؟ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ان کا نہیں چلتا. تیری ہی تجھی سے، یہ ترجمہ کیوں ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ ترجمہ؟ بات دراصل یہ ہے ایاک نعبد میں ایاک مفعول ہے مقدم. کیا مفعول مقدم. مفعول بولے گا زور سے، مفعول مقدم. اور نعبدو ہے فعل، جی. تو فعل کا مفعول کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فعل کے بعد ہو، بلکہ فاعل کے بھی بعد ہو، جی. بلکہ فاعل کے بھی بعد ہو، یا فعل سے بھی پہلے آ گیا. جی. اور اللہ پاک کا کلام ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، بلاغت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی وہ مفعول مقدم ہے فعل پر. جی. نا بھائی؟ جی. اور قاعدہ بلاغت کا یہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر، تقدیم ما حقہ التاخیر. التاخیر یفید الحصر. جس کلمے کا، جس لفظ کا جہاں مقام ہے اس سے اٹھا کے تم پہلے کرو گے نا، اس کے منصب سے، اس کے مقام سے پہلے لاؤ گے، تو یہ تقدیم جو ہے اس کی تقدیم و ما حق و تاخیر، جس کا حق تھا بعد میں آنا، اس کی تقدیم یفید الحصر، تو یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. جی. کیا؟ حصر کا فائدہ دیتی ہے. حصر کا فائدہ دیتی ہے. تو ایاک نعبد کا ترجمہ یہ نہیں ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اب ترجمہ کیا ہوگا حصر کا؟ ہم تیری ہی کیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو بھائی ایسا لگا ہے؟ ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ترجمہ بالکل ٹھیک. جی. اب ملا جی بولے، ملا جی سمجھ رہے ہو؟ جی. جی. وہابی مولوی جو بندی ہو چاہے غیر مقلد ہو، یہ بول دے بھائی تم سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو نماز میں تو تم اقرار کرتے ہو، اور سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہو تو اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد تم کہتے ہو یا غوث المدد. جی. یا علی المدد، یا حسین المدد، جی. یا خواجہ المدد، یا اعلیٰ حضرت المدد، یا مفتی اعظم تو یہ پانچوں ٹائم نماز میں ہر رکعت میں تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر نکلتے ہی تم یا غوث المدد یا غوث المدد یا رسول اللہ المدد، کیوں بھائی؟ جی اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ قرآن ٹھیک تو تمہارے اعلیٰ حضرت ٹھیک، یہ ملا جی بولے جی کیوں بھائی؟ جی اور تم یا غوث المدد بولتے ہو، کیوں بولتے ہو؟ قرآن کے خلاف بولتے ہو؟ ملا جی نے یہ اعتراض کیا، دھوس جمائی، کیوں بھائی؟ اب اگر تمہیں جواب معلوم نہیں ہے، تمہارے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو تمہیں وہ 4 آدمیوں میں 50 آدمیوں میں جلسے میں رسوا کر دے گا، رسوا، جی کیوں بھائی؟ جی تو اب تم جواب ہمیں بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ آپ بتائیں گے، ہیں؟ آپ بتائیں گے۔ کہ تم ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور قرآن کے خلاف تم کرتے ہو کیا؟ یا غوث المدد یا غوث اعظم المدد یا مولا علی مشکل کشا المدد المدد، کیوں کرتے ہو ایسا؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ملا جی ابھی تم طفل مکتب ہو، ابھی تم کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ کہے گا کیسے؟ ارے میں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو کہنا ملا جی مدد کی 2 قسمیں ہیں، 2 ایک مدد حقیقی، ایک ایک مجازی، مجازی، ایک مدد حقیقی، ایک مدد مجازی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ حصر ہے، حصر تو مدد حقیقی میں حصر ہے کہ اللہ حقیقی جو مدد ہے وہ تیرے سوا ہم کسی اور سے، چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے حضور ہو، چاہے غوث اعظم ہو، کوئی ولی ہو، ہم اس سے حقیقی مدد نہیں مانگتے، کیونکہ حقیقی مدد اگر مانگ لی تو مشرک ہو جاؤ گے۔ جی کیا؟ مشرک۔ حقیقی مدد اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، بے شک کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقی مدد کیا ہوتی ہے؟ یہ ملا جی بہت غور سے دیکھ، چلو حقیقی مدد کیا ہوتی ہے؟ حقیقی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک میں یہ قدرت ہے مدد کرنے کی، وہ کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے، بے شک کسی اور کی قدرت دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی یہ ذاتی ہے قدرت۔ بے شک تو جب ذاتی قدرت ہے تو حقیقی مدد بھی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہوگی، تو اللہ کے سوا کسی اور سے ہم حقیقی مدد نہیں مانگ سکتے۔ اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی حقیقی مدد مانگتے ہیں۔ بے شک حق ہے سمجھا؟ جی کیا بڑھیا بات ہے، ماشاء اللہ اسے مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ اب وہ پلٹ کے وعدہ قائلا یقول، اب پلٹ کے حملہ کرے گا تم پہ، وار کرے گا ملا جی، وار کرے گا تم پہ، پلٹ وار۔ کیا کہے گا کہ جب تم نے استعانت کی 2 قسمیں کر دی،
استعانت کی دو قسم اس کرتے سے پہلے تو ایاک نعبدو ہے جی اب عبادت کی بھی دو قسمیں کرو کہ حقیقی عبادت اللہ تیری کرتے ہیں اور مجازی عبادت اور بزرگوں کی کرتے ہیں، یہاں بھی یہی کرو۔ جی کرے گا نہیں حملہ؟ جی کرے گا نہیں کرے گا؟ کچھ سوجھ بوجھ کا ہوگا تو کرے گا۔ تو حملہ ضرور کرے گا۔ جی جی اب جواب کیا ہوگا؟ تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ آپ بتائیں۔ جواب یہ ہے کہ ملا جی ابھی تم طفل مکتب ہو، جی ابھی طفل مکتب ہو، ابھی تو کچھ نہیں آتا جاتا۔ استعانت کی تو دو قسمیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی دو قسمیں سبحان اللہ بے شک استعانت کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی دو قسمیں نہیں ہو قسمیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی خدا کے سوا عبادت میں اس کا شریک ہے ہی نہیں، لا شریک لہو، کوئی شریک نہیں ہے۔ اب عبادت کی دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، بے شک تو عبادت ایک ہی قسم کی ہوئی۔ جب عبادت ایک ہی قسم کی ہو، اچھا عبادت کا معنی کیا ہے؟ بہت بولتے ہو عبادت، لیکن مطلب معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ اس کی تعریف معلوم ہے؟ نہیں، بولو تم بتاؤ گے ہم؟ عبادت العبادت ہوا العبادت ہی نہایت التعظیم، عبادت کا معنی ہے تعظیم کی انتہا، تعظیم کی انتہا، تعظیم کی انتہا، سمجھ گئے؟ جی اب تعظیم ہے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کسی کی تعظیم کر دی، یہ تعظیم کی انتہا نہیں ہے، بے شک تو عبادت نہیں ہے۔ کسی مزار شریف پہ جا کے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، ملا جی کہہ رہے تو عبادت ہو گئی، ابے انتہائی تعظیم کہاں ہے یہ؟ بے شک کیوں بھائی؟ جی اب رکوع کر لے کوئی، جھک جائے، جی جائز نہیں ہے جھکنا، جی لیکن عبادت نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اب کوئی سجدہ کر لے تو بھی جائز نہیں ہے جی سجدہ کرنا، نہ مزار کو، نہ صاحب مزار کو، نہ کسی زندے ولی کو، یا کسی باپ کو، ماں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے، جی کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ شرک نہیں ہے، یہ ہماری شریعت میں ہے، جی شریعت اسلامیہ میں ہے، یہ حضور نے حرام فرما دیا اس لیے حرام ہے۔ ورنہ یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کو ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا تھا کیا؟ ارے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یا ابت قال یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو اور چاند و سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جی اور ہوا وہی جب ملاقات ہوئی ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی مصر میں جا کر، جب وہ عزیز مصر تھے، وہ اس وقت بادشاہ مصر تھے، جب ملاقات ہوئی فقعوا له ساجدین، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیم کا۔ کون سا تھا؟ تعظیم کا تھا، جائز تھا، کر لیا، کیونکہ نبی ناجائز کام کوئی کر ہی نہیں سکتے اور نہ نبی کوئی ناجائز کام کروا سکتے۔ بے شک بے شک ٹھیک جی ٹھیک جی ٹھیک۔ وَإِذْ قُلْنَا
للملائکۃ اسجدوا لآدم، یہ محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا، فرمایا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر نہیں کیا، ٹھیک ہے ہے نا؟ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، کس نے دیا؟ اللہ پاک نے حکم دیا۔ کہ کون سا سجدہ تھا یہ؟ سجدہ تعظیمی۔ تو حضرت آدم کو سجدہ ہوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا جو معصوم ہے۔ اگر گناہ ہوتا تو خدا حکم ہی کیوں دیتا؟ اور اگر خدا حکم دیتا تو گناہ ہی کیوں رہے گا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے کوئی ناجائز کام کا حکم تو دیا نہیں، معاذ اللہ، اور اگر اللہ ناجائز کام کرنے کا حکم دے تو ناجائز رہے گا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کو جائز کر دے گا۔ اللہ کا حکم تو ہر حال میں حکم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اب صحابہ کرام نے قرآن تو پڑھا، صحابہ کرام نے، اچھا انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب فلاں جگہ فلاں ملک میں بادشاہ کو اس کی رعایا سجدہ کرتی ہے، رعایا سجدہ کرتی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور حضور کے لیے دیکھا کہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا نحن احق ان نسجد لک، حضرت صدیق اکبر جیسے جانثاروں نے عرض کیا سرکار سے، حضور، اور بارہا کیا ہے، ایک بار نہیں، حضور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ پیڑوں سے زیادہ حق تو ہمارا بنتا ہے نا، جانوروں سے زیادہ حق تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرکار نے منع فرمایا، نہیں، اگر سرکار چاہتے تو جائز کر دیتے، اجازت دے دیتے، مگر نہیں، فرمایا سرکار نے لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ فرمایا اگر میں چاہتا، تیرا یہ بٹن نہیں ہے کیا اوپر کا ہے؟ بٹن نہیں کھول کے رکھے گا، یاد رکھنا، ہمارا کبھی کھلا ہوا دیکھا تم نے؟ نہیں۔ ارے کبھی دیکھا؟ ارے سیکھا کرو نا۔ جی سرکار نے فرمایا جائز نہیں ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا مجھے سجدہ کرنے کی۔ اگر سجدے کرنے کی کسی کے لیے میں اجازت دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، میں عورتوں کو حکم دیتا۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک بات سنو، اب کوئی ملا جی یہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب عورتوں کا مرتبہ حضور سے زیادہ ہوا، ماشاء اللہ، شوہروں کا مرتبہ زیادہ ہوا؟ حضور اپنے لیے اجازت دی دیتے، عورتوں کے لیے دے دیتے کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرتی، شوہروں کا مرتبہ زیادہ ہوا؟ نہیں، یہاں ان کی اہمیت بڑھانا یوں ہے کہ عورت کی نظر میں ان کی اہمیت ہو کہ اتنے معظم ہے تیرے شوہر، اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ تعظیم کرنا چاہیے عورت کو اپنے شوہر کی۔ چلیے بات آ گئی یہاں سے یہاں، تو تعظیم، نہایت تعظیم کی جہاں انتہا ہو وہ ہے عبادت۔ العبادت نہایت التعظیم۔ اب بتائیے، سر سجدے میں رکھ دیا آدمی نے، آپ کہہ رہے ہو صاحب
کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے یہ، تو اس سے زیادہ اور تعظیم کیا ہوگی کہ آدمی کا سری سجدے میں، تعظیمی سجدے کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھ گئے؟ تو صاحب اس سے بڑی تعظیم اور کیا ہوگی؟ تو انتہائی تعظیم ہے نہیں۔ اب یہی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ سجدہ کرنا بھی کسی کے لیے انتہائی تعظیم نہیں ہے، تعظیم تو ہے لیکن انتہائی تعظیم نہیں۔ اب کیا ہوگی انتہائی تعظیم؟ جب سجدہ تک کرنا انتہائی تعظیم نہیں ہے، بہت دھیان سے سننا، تمہیں کہیں شاید نہیں ملے گی بات، دھیان رکھنا اچھی طرح۔ تو انتہائی تعظیم جب سجدہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہوگی انتہائی تعظیم؟ یہی نقطہ سمجھنا ہے۔ انتہائی تعظیم، تعظیم کی انتہا سجدہ تک نہیں ہے، بلکہ اس کی انتہا تعظیم کی یہ ہے کہ کسی کو خدا مان لیا جائے، کسی کو خدا مان لیا جائے، معبود مان لیا جائے، یہ ہے انتہائی تعظیم۔ کسی کو معبود مانا جائے، یہ انتہائی تعظیم ہے۔ تو کوئی جاہل سے جاہل بھی کسی صاحب مزار کو خدا نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا۔ جب خدا مانتا ہی نہیں ہے اس کو اور سجدہ کر رہا ہے تو ملا جی تم حکم یہ کیسے لگا سکتے ہو مشرک ہو گیا؟ مشرک کیسے ہو گیا یہ کہہ سکتے ہو ناجائز ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتاب لکھی ہے سجدہ تعظیم کے خلاف، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، کتاب کا نام ہے، مطالعہ کرنا اعلیٰ حضرت پوری کتاب لکھی ہے، سینکڑوں دلائل سے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے اعلیٰ حضرت۔ سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، جائز تو نہیں ہے لیکن کفر نہیں ہے، مطلقاً کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، لیکن شرک اور کفر نہیں ہے۔ تو یہ حکم لگا دینا ایک دم مشرک 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 مشرک، یہ جہالت ہے ملا جی کی، کیا ہے؟ جہالت، ملا جی کی جہالت ہے، اور ایسی جہالت پہ تف ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھی طرح سمجھ گئے؟ تو اب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت چونکہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، حقیقی، عبادت ایک ہی طرح کی ہے، حقیقی، وہ اضافی یا مجازی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم جب کہیں گے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو عبادت کی نفی ہوگی بالکلیہ، بالکلیہ نفی ہوئی، ہو گئی۔ اور یہ دو قسمیں عبادت میں نہیں ہو سکتی اور استعانت میں ہو سکتی ہے، تو ہم نے کر دی، تو ہم نے کر دی۔ کیا یہ بتا رہے ہیں ابھی یار؟ نائی سے پوچھا، کسی نے بال مڑانے والے نے کہ یہ بتا میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ اس نے کہا کہ میں موڑ دے رہا ہوں، سامنے آ جائیں گے گن لینا۔ کیوں بھائی؟ میرا کام موڑنا ہے، میں سامنے تیرے کر دوں گا، گنتا رہیے۔ ہاں، اب
خوب اچھی طرح سمجھ لیں، لکھ لینا یہ چیزیں. عبادت کی دو قسمیں نہیں ہو سکتی. استعانت کی اور اعانت کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. حقیقی اور مجازی. تو حقیقی مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں ہم، جی بے شک. اور مجازی مدد اللہ نہیں، اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتے. راز تو یہی ہے، جی بے شک اللہ سے مجازی مدد مانگ ہی نہیں سکتے. کیونکہ مجازی مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے طاقت دینے سے کوئی کرے. بے شک اللہ کے طاقت دینے سے کوئی کرے، وہ ہوتی ہے مجازی مدد. بے شک. اب مجازی مدد بندوں کو اللہ نے طاقت دی، غوث اعظم کو دی، مولا کائنات کو دی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، بے شک. غوث اعظم، غریب نواز، امام اعظم، بے شک. اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم شاہ برکت زندہ باد. ان بزرگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے جی تو یہ مدد کرتے ہیں. جی. تو ان کی جو مدد ہے وہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. اور یہ مجازی مدد اللہ کیا ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. کیونکہ اللہ کو کس نے دی ہے طاقت؟ کسی نے نہیں. کسی نے نہیں. اللہ کو کوئی طاقت دینا ممکن ہی نہیں. جی کوئی طاقت دے سکے ورنہ جی. خدا نہیں رہے گا. ورنہ خدا نہیں رہے گا. وہاں تو وہ طاقت کوئی دے ہی نہیں سکتا، خدا کو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے مجازی مدد خدا سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ جب بھی مدد کرے گا حقیقی مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ حقیقی مالک ہے ہر چیز کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. سمجھ گئے؟ جی. اب ہو گئی مدد کی دو قسمیں، جی حقیقی مدد خدا کے ساتھ، مجازی مدد بندوں کے ساتھ. مجازی مدد بندوں کے ساتھ خاص ہے. اب بندے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. جی جی تو بھائی جی بندے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اب ملا جی کی خبر لو کہ ملا جی ابھی تم طفل مکتب ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا. ابھی نادان ہو، تم کو کچھ نہیں آتا جاتا. بے شک. کیوں جی کہ اگر مدد کی دو قسمیں نہیں کی تم نے اور ساری مدد حقیقی ہی حقیقی ہو، جیسے عبادت حقیقی ہو صرف حقیقی ہے، جی اور ساری مدد حقیقی ہو جائے تو تم ایک گلاس پانی کو ترس جاؤ گے. حق ہے حق ہے حق ہے. جی جی بھائی بے شک. اگر تم نے مانگا ایک گلاس پانی مشرک، جی جی کھانا مانگا بیوی سے مشرک. مشرک. کیوں بھائی؟ جی دانا مانگا مشرک. کوئی کیوں کہ وہی وہ تمہارا فارمولا یہاں فٹ ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے تم نے مانگا، کیوں مانگی مدد؟ مدد یہ تمہارا الٹا پڑ گیا، تمہارے گلے میں پھندا لگ گیا. جی بے شک. الجھا ہے پاؤں یا سبحان اللہ. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفیں دراز سر سے پاؤں تک زلفیں لمبی ہو گئی، جو جائز نہیں ہے. جی جی الجھا ہے پاؤں یار کا زلفیں دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گئے. کیا بات ہے. بے شک حق ہے. کیا بات جی سیدھا سمجھ گئے؟ جی. ہمارا مسئلہ حل ہوا، ہو گیا نا؟ واہ بھائی واہ، خوب دل لگا ہے. جی